السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایک عام سی لڑکی بائے نکہت عبداللہ۔ ویسے نکہت عبداللہ کے میں نے بہت سارے ناولس پڑھی ہوں، بہت اچھا لکھتی ہیں، ان کے رائٹنگ اسٹائل بہت پسند ہے مجھے اور بہت ریالٹی سے نزدیک بھی ہوتا ہے۔ بنا کسی دیری کے ہم ناول شروع کرتے ہیں۔ نینی ادھر دیکھو نا، کتنا بڑا امرود۔ کاشی نے بہت جوشیلے انداز میں اس کا بازو ہلا کر امرود کی طرف اشارہ کیا تو وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے بولی، کہاں ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اندھی ہو گئی ہو کیا؟ اس سے 9 سال چھوٹے کاشی نے کہا تو وہ اچھل پڑی۔ ہائے، یہ تم نے اندھی کس سے کہا تمہیں؟ نوشی فوراً بولا۔ نہیں، میں نوشی کو کہہ رہا تھا۔ کاشی نے امرود کی لالچ میں نوشی کا نام لیا تو وہ مطمئن ہو گئی۔ اچھا چلو، مجھے امرود دکھاؤ۔ وہ دوبارہ کاشی نے وہ رہا۔ کاشی نے پھر اشارہ کیا تو اب وہ جھک کر کاشی کے سر کے ساتھ سر ملا کر اس کے ہاتھ کی سیدھ میں دیکھتے ہی چیخی، ہاں نظر آ گیا۔ جاؤ کوئی ڈنڈی لاؤ۔ ڈنڈی وہاں تک نہیں جائے گی، پتھر مارو، نوشی نے کہا تو وہ فوراً بولی، ہاں پتھر لاؤ، خود اٹھا لاؤ نا، وہ ڈھیر پڑا ہے۔ خود اٹھا لاؤ نا، وہ ڈھیر پڑا ہے۔ کاشی اور نوشی اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ بہت کام چور ہو تم دونوں، جاؤ اب تمہیں امرود نہیں ملے گا۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی جا کر مٹھی میں پتھر بھر لائی اور ایک ایک کر کے تاک کر نشانہ لگانے لگی، لیکن ہر بار ادھر نشانہ خطا ہوتا اور ادھر کاشی اور نوشی اس پر ہنسنے لگتے، جس سے وہ مزید جھنجھلائی، میں یہ امرود گرا کر رہوں گی اور تم دونوں کو اس میں سے ایک بیج بھی نہیں ملے گا۔ واہ، دکھایا میں نے ہے؟ جی نہیں، پہلے میں نے دیکھا تھا۔ کاشی اور نوشی آپس میں لڑنے لگے۔ تم دونوں تو چپ کرو، اس نے چیخ کر دونوں کو چپ کرایا اور آخری پتھر کھینچ کر مارتے ہوئے اس کے منہ سے ایک اور چیخ نکل گئی، کیونکہ پتھر امرود کی بجائے گیٹ کی طرف آتے شخص کے ماتھے پر لگا تھا۔ اوئے، یہ تم نے کس کو مارا؟ نوشی نے گھبرا کر کہا تو وہ جلدی سے نیچے بیٹھتے ہوئے بولی، چپ، نیچے ہو جاؤ، میں امی کو بتاتا ہوں۔ کاشی کہتا ہوا بھاگ کر سیڑھیاں اتر گیا۔ اس کے پیچھے نوشی بھی دوڑ گئی۔ کتنے کمینے ہیں تم دونوں، سارا الزام میرے سر رکھ دیں گے اور امی بھی یقین کریں گی۔ ابھی بتاتی ہوں انہیں۔ وہ ان کے پیچھے جانے کے لیے اٹھی ہی تھی کہ اس شخص کو بیل کا بٹن دباتے دیکھ کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ یہ بھی امی سے شکایت کر کے ہی جائے گا، میں نے جان بوجھ کر تھوڑی مارا ہے، یہ خود ہی سامنے آ گیا تھا۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے اپنے تئیں بہت احتیاط سے سر اونچا کر کے منڈیر سے جھانکا تو وہ اتفاق سے ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ یا اللہ! وہ پھر سے نیچے بیٹھ گئی۔ یہ تو جا ہی نہیں رہا۔ کاشی اور نوشی کی خصلت کا لگتا ہے شکایت کیے بغیر نہیں جائے گا، اور امی خود تو ڈانٹیں گی اور ابو سے بھی کہیں گی، اور اگر ابو کو غصہ آ گیا۔ میں ابو کے غصے سے بچنے کے خاطر فوراً کھڑی ہو گئی۔ ادھر! وہ شخص اب گیٹ کی طرف پیٹھ موڑے کھڑا تھا، غالباً کسی کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ شش! اس نے اسے متوجہ کرنے کے لیے منہ سے آواز نکال لی، اور جیسے ہی اس نے دیکھا دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ سوری! وہ اشارے سے پوچھنے لگا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ معافی مانگ رہی ہوں، اب خدا کے لیے جائیں یہاں سے، وہ دانت پیس کر قدرے اونچی آواز میں بولی تو اس نے گیٹ کی طرف پتہ نہیں کیا اشارہ کیا۔ گھر میں کوئی نہیں ہے، صرف میں اور میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں، بڑا کوئی نہیں ہے جس سے آپ میری شکایت کریں گے۔ اور کیوں کریں گے شکایت، میں نے معافی تو مانگ لی ہے۔ وہ الٹا اس پر ناراض ہونے لگی تو وہ پیٹھ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ توبہ، کتنا ڈھیٹ ہے! نینی! امی جانے کس کونے سے اسے پکار رہی تھی۔ وہ سمجھی اب اس کی شکایت آنے والی ہے، بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔ میں نہیں آ رہی۔ ارے!
وہ لفافہ بتاؤ کہاں رکھا ہے جو صبح تمہارے ابو دے گئے تھے؟ امی نے جھنجھلا کر کہا۔ مجھے نہیں پتہ۔ یہ جواب اس کے پاس ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ تمہیں کس بات کا پتہ ہوتا ہے؟ ادھر امی کو یہی کہنا تھا، لیکن اس نے ان سے پہلے نوشی دروازے میں آ کر بولی تھی، تو چپ کر نہیں تو بتاتی ہو، تو چپ کر نہیں تو بتائی ہو۔ وہ نوشی کو مارنے کی اس کے پیچھے بھاگی۔ امی امی، نوشی جا کر امی سے لپٹ گئی۔ ہائے شرم نہیں آتی تمہیں؟ اپنے آپ کو دیکھو اور اسے دیکھو، پورے 8 سال چھوٹی ہے تم سے۔ امی اپنی تلاش ترک کر کے اسے ڈانٹنے لگی۔ تو آپ مجھے کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ اسے سمجھائے، چھوٹی ہو کر زبان چلاتی ہے۔ اس نے کہا تو امی مزید تیز ہو کر بولی، تم خود موقع دیتی ہو اسے۔ بڑا بننے کا شوق ہے تو کام بھی بڑوں والے کرو، تب چھوٹے تمہاری عزت کریں گے۔ آپ بھی مجھے ہی الزام دیں گی۔ اچھا بس کام کرنے دو۔ وہ لفافہ کہاں ہے؟ امی کو پھر لفافہ یاد آ گیا۔ کون سا لفافہ؟ اس نے روٹے لہجے میں پوچھا۔ صبح تمہارے ابو نے تمہارے سامنے ہی تو دیا تھا، وہ ادھر فریج پر رکھا ہے۔ اس کے بتاتے ہی امی کو گویا یاد آ گیا۔ ہاں وہی تو رکھا تھا میں نے، جاؤ جلدی اٹھا کر باہر دے دو۔ باہر پھینکاؤں؟ اس نے فریج کے اوپر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ پھینکنے کو کس نے کہا ہے؟ باہر آدمی کھڑا ہے، اسے دو۔ امی کے دانت پیسنے پر وہ لفافہ ہاتھ آتے ہی بھاگ پڑی اور جیسے ہی گیٹ کھولا سامنے اسی شخص کو پایا۔ آپ گئے نہیں؟ کہاں؟ اس نے سرتا پائے اسے دیکھ کر پوچھا تو وہ ماتھے پر بل ڈال کر بولی، مجھے کیا پتا آپ کو کہاں جانا ہے؟ پھر وہ پوچھا کیوں؟ غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے۔ اس نے ہاتھ جوڑے تو وہ لفافہ دے کر بولی، لائے۔ کیا؟ وہ سمجھی نہیں۔ یہ لفافہ۔ اس نے لفافہ دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ فوراً دونوں ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے بولی، آپ کو کیوں دوں؟ پھر کسے دیں گے؟ وہ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، تب کھسیا کر لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ لیجیے، شکریہ، اور سنیں، کسی اور کے سامنے ہاتھ مت جوڑیے گا۔ اس نے لفافہ لے کر کہا۔ وہ کچھ اس انداز سے مسکرا رہا تھا کہ اس نے گھبرا کر گیٹ بند کر دیا۔ ایک تو وہ تھی ٹین ایج میں، دوسرا 8 سال کے وقفے سے پیدا ہونے والی بہن بھائی کے ساتھ رہ کر اس کی حرکتیں بھی بچوں والی تھی، جبکہ قد کاٹ سے اپنی عمر سے کافی بڑی لگتی تھی، لیکن اسے بالکل احساس نہیں تھا۔ انتہائی لابوالی سی، لاپرواہ اور بڑی حد تک غیر ذمہ دار۔ کھانے، سونے اور پڑھنے کے علاوہ اگر اسے کوئی کام تھا تو چھوٹے دونوں کے ساتھ کھیلنا اور کھیلنے کے بعد لڑنا بھی ضروری۔ کھیلتے ہوئے احساس نہیں ہوتا تھا کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں، لیکن لڑتے ہوئے فوراً احساس ہوتا کہ بچے اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ تب وہ دونوں کو پیٹ کر رکھ دیتی، جس سے وہ اور زیادہ زبان چلاتے تھے اور اس کے کتنے نام رکھ چکے تھے۔ موٹی بھینس، حالانکہ وہ موٹی نہیں تھی، لمبی اونٹ۔ چھوٹے دونوں اس سے مار کھانے کے بعد ناراض ہو کر آپس میں ایسی باتیں کرتے تھے، میں آئندہ موٹی بھینس کا کوئی کام نہیں کروں گا۔ ڈنگ ڈنگ منگوائے گی نا تو سحر راستے میں کھا جاؤں گا۔ میں پھینی کو اپنی گڑیا کی شادی میں بھی نہیں بلاؤں گا۔ پہلے بھی سارے چاول چٹ کر گئی تھی اور وہ بھی کچھ دیر بعد سب بھول کر آ جاتی۔ آؤ چلو کھیلتے۔ وہ دونوں آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کرنے لگتے۔ نہیں جانا، نہیں کھیلنا۔ کیا ہوا، نہیں کھیل رہے ہو؟ دونوں چپ، بات نہیں کرنی۔ ارے یاد آیا، صبح دودھ پھٹ گیا تھا، بڑے مزے کا کھویا بنے گا، میں ابھی بناتی ہوں۔ اسے اچانک یاد آیا تو فوراً کچن کی طرف بھاگی تو وہ دونوں بھی خفگی بھول کر اس کے پیچھے بھاگے آئے۔ ہمیں بھی کھلاؤ گی؟ کھانے کے لیے کیسے بھاگے آتے ہو؟ تم بھی تو ہماری چیزیں چھین کر کھاتی ہو، نوشی نے کہا تو وہ رعب سے بولی، اچھا بس پچھلی باتیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کھویا کھاؤں گا۔ کاشی کی نیت صرف کھوئے پر لگی تھی اور کچھ نہیں سننا چاہتا تھا۔ ایک شرط پر دوں گی۔ اپنی بنوانے کا ایسا موقع ہاتھ آتا تھا کبھی کبھار۔ کیا؟ دونوں ایک ساتھ بولے۔ مجھے آپ ہی کہا کرو کیونکہ میں تم دونوں سے بڑی ہوں۔ کیا کہو گے؟ اس نے دونوں کے منہ سے سننا چاہا۔ آپ ہی۔
ہاں شاباش، اب جاؤ تم دونوں آرام سے کھیلو، جب کھویا بن جائے گا میں تمہیں بلاؤں گی۔ اب اس نے کاشی کا گال تھپک کر کہا تو فوراً بولا، نہیں تم کھا جاؤ گی۔ ہائے، اس نے آنکھیں نکالی، اعتبار نہیں ہے مجھ پر، اور یہ تم کیا ہوتا ہے، آپ کھا جائیں گی۔ نوشی نے فوراً اسے عزت دے ڈالی، نہیں میں بالکل نہیں کھاؤں گی، تم جاؤ اندر اور جب تک میں نہ بلاؤں مت آنا، ورنہ میں چکھاؤں گی بھی نہیں۔ اس کی دھمکی پر دونوں خاصی مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اندر چلے گئے۔ تب اس نے پتیلی کے نیچے چولہا جلایا اور پھر چمچ چلانے کے ساتھ ساتھ گنگنانے بھی لگی۔ 15 منٹ ہوئے پھٹے ہوئے دودھ میں پانی سوکھ کے نہیں دے رہا تھا۔ 15 منٹ ہوئے پھٹے ہوئے دودھ میں پانی سوکھ کر نہیں دے رہا تھا۔ وہ کھڑی کھڑی تھک گئی، کیونکہ کام کی عادت نہیں تھی۔ یہ نہیں تھا کہ اسے شوق ہی نہیں تھا، بلکہ ابو کی اپنی منطق تھی کہ جب تک بیٹی پڑھ رہی ہے گھرداری میں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بیچاری امی ہی سارا وقت لگی رہتی تھی۔ اوپر کے کاموں کے لیے ماسی تھی اور وہ بس ایسے ہی کام کیا کرتی تھی۔ کبھی میٹھا کھانے کو دل چاہتا تو کچن میں گھس آتی اور شاز و ناز اس کے ہاتھ سے کوئی چیز بن پاتی، ورنہ امی کی سلواتوں کے ساتھ چھوٹے دونوں کی کیکی سننی پڑتی تھی۔ اس کے بعد وہ آئندہ کچن میں جانے سے توبہ کر لیتی اور پھر کچھ دنوں بعد بھول بھی جاتی۔ بہرحال اس وقت ایک تو وہ کھڑے کھڑے تھک گئی تھی، دوسرا کاشی اور نوشی کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، جس سے وہ کھٹکی کہ اتنی شرافت سے تو وہ دونوں بیٹھنے والے نہیں ہیں، ضرور اس کی الماری کی تلاشی لے رہے ہوں گے۔ اور ادھر دھیان جاتے ہی وہ چولہا دھیما کیے بغیر دبے پاؤں اندر آئی تو واقعی دونوں اس کی الماری میں گھسے اس کی چاکلیٹس پر ہاتھ صاف کر رہے تھے۔ میں بھی کہوں اتنے آرام سے کیسے بیٹھے ہیں، اس نے ان کے سر پر جا کر کہا تو دونوں اچھل کر کھڑے ہوئے اور بھاگنا چاہتے تھے کہ اس نے دبوچ لیا۔ مجھے کھویا پکانے میں لگا دیا، میں تمہاری نوکر ہوں، نکالو میری چاکلیٹس۔ امی امی، دونوں چلانے لگے تو گھبرا کر بھاگی آئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہائے، اتنا بڑا لوٹا کہ لوٹا، بچوں کو مارتے شرم نہیں آئی؟ چھوڑو۔ امی اس کے شکنجے سے دونوں کو چھڑانے کی صحیح کرتے ہوئے بولی، آنے دو باپ کو، بہت سر چڑھا لیا ہے انہوں نے تمہیں، اور آپ نے جو ان کو سر چڑھایا ہوا ہے اتنے سے ہے، اور کتنی بدتمیزی کرتے ہیں میرے ساتھ، یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ سب نظر آتا ہے مجھے، تمہیں خود اپنی عزت کروانے نہیں آتی، ہر وقت ان کے ساتھ لگی رہو گی تو یہی سلوک کریں گے، کر کے تو دیکھے آئندہ میرے ساتھ بدتمیزی، منہ توڑ کے رکھ دوں گی، بڑے آئے کہیں کے، میری ساری چاکلیٹ کھا لی۔ وہ روحانسی ہو گئی، تو کیا ہوا، کھا لی، امی نے کہا، پھر ایک دم ٹھٹک کر ادھر ادھر دیکھ کر بولی، یہ جلنے کی بو کہاں سے آ رہی ہے؟ جلنے کی؟ اللہ میرا کھویا! وہ تیر کی سی تیزی سے بھاگ گئی، لیکن کچن میں داخل ہونے کی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ پتیلی کے اندر سے بھی دھواں اٹھ رہا تھا۔ ستیہ ناس، کیا چڑھا کر گئی تھی؟ پیچھے سے امی نے اس کے کمر پر دھموکا مارتے ہوئے کہا، کھویا آیا، کتنا اچھا کھویا بن رہا تھا، آپ ہی کھویا کھاؤ گی؟ چھوٹے دونوں کو موقع مل گیا، مزید اسے چڑھانے لگے۔ ادھر امی اسے کوسے جا رہی تھی، وہ آنکھوں میں آنسو بھرے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کیا ہوا؟ جو پتیلی جل گئی کرتے کرتے ہی کام آتے ہیں، لیکن امی کو صرف ڈانٹنا آتا ہے، اور وہ بھی صرف مجھے۔ ان دونوں کو کچھ نہیں کہیں گی، میری ساری چاکلیٹس کھا لی اور انہی کی وجہ سے میرا کھویا بھی جل گیا، آئندہ میں کبھی ان سے بات نہیں کروں گی۔ کتنے مطلبی ہے، ہوم ورک کروانے کے لیے کیسے خوشامد کرتے ہیں۔ نینی میری ڈرائنگ بنا دو، اب بنا کے دوں گی نا اچھی طرح، کمینے، ذلیل، کام کے وقت آپ ہی ورنہ دھاپی۔ وہ مسلسل بڑبڑا کر دل کی بڑاس نکال رہی تھی، پھر
ایسے ہی سو گئی اور خود سے تو کبھی نہیں اٹھتی، جھنجھوڑنا پڑتا تھا۔ شام میں امی پتہ نہیں بھول گئی یا ناراضی کی وجہ سے نہیں اٹھایا۔ جب ابو آ گئے اور انہوں نے اس کا پوچھا تو نوشی بھاگی آئی۔ نینی اٹھو، ابو آ گئے، اٹھو نا، ابو بلا رہے ہیں۔ نوشی نے اس کے سر کے نیچے سے تکیہ کھینچ کر اس کے منہ پہ دے مارا تو وہ اس کے اس بدتمیزی پر کھول کر رہ گئی، بولی کچھ نہیں اور صرف ابو کی وجہ سے کمرے سے نکل کر آئی تو وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، کیا بات ہے بیٹا، طبیعت ٹھیک ہے؟ جی۔ وہ روٹی روٹی سیدھی واش بیسن پر چلی گئی اور منہ ہاتھ دھو کر آئی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ ارے کیا ہوا بیٹا؟ ابو کو اس کی ذرا سی چپ بری طرح کھلتی تھی۔ آنسو، مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ اس گھر میں میرے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے، میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی، امی ہر وقت ڈانٹتی ہیں، کاشی نوشی اتنی بدتمیزی کرتے ہیں کہ میں کیا بتا سکتی ہوں، میرا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ امی انہیں کچھ نہیں کہتی، وہ ان کی اپنی اولاد ہے نا، اور تم میری بیٹی ہو۔ ابو اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولے، مجھے بتاؤ امی کیوں ڈانٹی؟ مجھ سے پتیلی جل گئی تھی اور اگر برتن ہاتھ سے چھوٹ جاتے ہیں تو اس میں بھی میرا کیا قصور؟ میں کوئی جان بوجھ کر تھوڑی توڑتی ہوں۔ کاش نوشی مجھے نینی کاشی مجھے نینی پینی کہتی ہے اور موٹی بھینس۔ آج دونوں نے میرے سارے چاکلیٹ کھا لی، کھویا بھی ان کی وجہ سے جلا تھا اور ڈانٹ مجھے پڑی۔ بچوں کی طرح روتے ہوئے اس نے شکایت کا دفتر کھول دیا۔ ابو نے ساری صورتحال سمجھ کر اس وقت کاشی نوشی کو بلا کر بہت ڈانٹا تو امی آ کر کہنے لگی، کچھ اس کو بھی سمجھائے، اتنی بڑی ہو گئی، عقل نام کی کوئی چیز نہیں، سمجھ جائے گی، وقت کے ساتھ سب سمجھ جاتا ہے۔ چلو بیٹا اپنا منہ دھو، اچھے بچے روتے نہیں ہیں۔ ابو نے اپنی جواب دے کر اس سے کہا تو وہ شو شو کرتی اٹھ کر چلی گئی۔ نہیں، آپ کی یہ باتیں اسے کبھی بڑا نہیں ہونے دیں گی، امی نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ مجھ سے اس کا رونا برداشت نہیں ہوتا، نہ میں اسے ڈانٹ سکتا ہوں اور تم بھی مت ڈانٹا کرو، بہت چھوٹے دل کی ہے، ابو نے کہا تو امی گہری سانس لے کر بولی، لڑکیوں کے ساتھ اتنی محبت اور نرمی اچھی نہیں ہوتی، آگے پتہ نہیں نصیب میں کیا لکھا ہو، اللہ سے اچھی امید رکھو، میری بیٹی کا نصیب بہت اچھا ہے۔ ابو نے جس انداز سے کہا، امی سمجھ گئی کہ وہ اس سلسلے میں کچھ نہیں سنیں گے۔ جب ہی خاموش ہو رہی تھی، وہ اپنی بات پر قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ اکثر طے کرتی چھوٹے دونوں سے بات نہیں کرے گی، لیکن اگلے وقت بھول جاتی، اور اس بار چھوٹے دونوں نے اس سے بات نہ کرنے کا قسم کھائی تھی کیونکہ اس نے انہیں ابو سے ڈانٹ پڑوائی تھی اور وہ اپنی قسم توڑنے پر تیار نہیں تھے۔ آج تیسرے دن بھی وہ انہیں مناتی پھر رہی تھی، میں کالج سے اتنی ساری چاکلیٹ لائی ہوں، کھاؤ گے؟ اور پتہ ہے مجھے انڈوں کا حلوہ بنانا بھی آ گیا ہے، اتنے مزے کا بناؤں گی، پتیلی جل جائے گی۔ نوشی نے کاشی کے کان میں سرگوشی کی تو منہ پر ہاتھ رکھ کر کی کرنے لگا۔ مجھے پتنگ اڑانی بھی آتی ہے۔ اس بار اس نے کھانے کا لالچ چھوڑ کر دوسرا حربہ آزمایا، جس پر کاشی اچھل پڑا۔ تمہارے پاس پتنگ ہے؟ کاشی چپ بات نہیں کر اس سے۔ نوشی اسے کہنا کونیاں مارنے لگی، تم چپ کرو، میں پتنگ لے آئی ہوں۔ کاشی اب کہاں نوشی کی بات سننے والا تھا۔ لے آؤ، 60 ڈور بھی لانا۔ اس نے جھٹ پیسے نکال کر دے دیے اور وہ پوری دوپہر اپنی نیند حرام کر کے ان دونوں کے ساتھ پتنگ اڑانے کی کوشش کرتی رہی۔ پتنگ تو نہیں اڑی، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی اور اس خوشی میں اپنی ساری چاکلیٹ بھی ان دونوں کو بانٹ دی، کیونکہ وہ فطرتاً صلح جوئی، زیادہ دیر کسی سے ناراض نہیں رہ سکتی تھی اور دوسرے کی ناراضی تو اس کی جان پر بنا دیتی تھی۔ ابو کو اس کی یہی باتیں یا عادتیں پسند تھی، جبکہ امی صرف ایک ہی نظریے سے سوچتی تھی کہ لڑکی ذات ہے، کل کو پرائے گھر جانا ہے اور وہ اسی حساب سے
اسے گھرداری میں طاق کرنا چاہتی تھی گھرداری میں طاق کرنا چاہتی تھی حالانکہ ابھی وہ اتنی بڑی بھی نہیں تھی۔ اس سال فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لیا تھا اور اپنی تمام تر لاپرواہی اور غیر ذمہ داریوں کے باوجود پڑھائی میں اچھی تھی۔ میٹرک میں اے گریڈ لائی تھی، جس سے ابو چاہتے تھے کہ وہ صرف پڑھنے پر توجہ دے اور میڈیکل میں جائے۔ اس لیے وہ اس کے گھر پلوں کاموں اس لیے وہ اس کی گھریلو کاموں میں عدم دلچسپی کو اگنور کرتے، بلکہ امی کہتی تو انہیں بھی ٹوک دیتے، ابھی سے اسے کھانا داری سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں، میری بیٹی کو پڑھنے دو، تم سے اگر کھانا نہیں پکتا تو کوئی ملازمہ رکھ لو، جب تک ڈاکٹر نہیں بن جاتی کھانا نہیں پکائے گی۔ ابو ہمیشہ یہی کہتے، لیکن آگے اللہ کو کچھ اور منظور تھا، جو اس روز ابو خود ہی کہنے لگے۔ غزنی آج مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اس کی والدہ ہمارے یہاں آنا چاہتی ہے۔ کون غزنی؟ امی بالکل نہیں جانتی، میرے ساتھ آفس میں کام کرتا ہے اور رہتا بھی اسی بلاک میں ہے، شاید محلے داری کی وجہ سے آنا جانا رکھنا چاہتے ہوں گے، شاید محلے داری کی وجہ سے آنا جانا رکھنا چاہتے ہوں گے۔ بہرحال تم خیال رکھنا، کسی دن اس کی والدہ آئیں گی، ابو نے غزنی کے بارے میں بتا کر کہا، اور تیسرے ہی دن غزنی کی والدہ اور بھابھی آ گئی اور اس وقت عادت کے مطابق گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ نوشی نے امی کے کہنے پر بہت جھنجھوڑ کر اٹھ کر مہمانوں کے لیے چائے بنا دے لیکن نوشی نے امی کے کہنے پر بہت جھنجھوڑ کر اٹھ کر مہمان کے لیے چائے بنا دے لیکن اس کی آنکھ کھل کے نہیں دی۔ دوسری بار تو اس نے نوشی کو کھینچ کر دے مارا۔ خبردار جو مجھے اٹھایا تو، امی کہہ رہی ہیں میں چائے بنا دوں، مہمان آئے ہیں۔ امی کہہ رہی ہیں چائے بنا دو، مہمان آئے ہیں۔ مہمان سے کہو اپنے گھر جا کر پیے۔ وہ کروٹ لے کر سو گئی۔ نوشی نے مہمان کے سامنے جا کر امی سے کہہ دیا کہ وہ یہ کہہ رہی ہے، تو امی مہمانوں کے سامنے جتنی شرمندہ ہوئی، ان کے جانے کے بعد اس سے کہیں زیادہ طیش میں آ کر پہلے نوشی کو پیٹ کر رکھ دیا کہ مہمان کے سامنے کہنے کی کیا ضرورت تھی، پھر جو اس سے سوتے میں ہی بالوں سے پکڑ کر پلنگ سے نیچے بٹھایا تو وہ سمجھی کہ قیامت آ گئی۔ نامراد، تجھے ذرا شرم حیا نہیں؟ امی نے باقاعدہ کیا اٹھا لی؟ کیوں مار رہی ہے؟ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ پہلی چپل سے ہی بلبلا کر چیخی۔ امی کہاں اپنے حواسوں میں تھی، اپنی بولے جا رہی تھی، اس کا قصور نہیں بتا رہی تھی۔ اگر نوشی اور کاشی آ کر امی کو کھینچ کر نہ لے جاتے تو اس کی کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی۔ کوئی چھوٹی بچی تھوڑی ہوں میں، اتنی بڑی ہو گئی ہوں، اور امی نے مجھے چپلوں سے مارا۔ شام میں وہ ابو کے سامنے رو رو کر فریاد کر رہی تھی، اور کیونکہ اس سے پہلے ہی امی نے ابو کو ساری بات بتا کر الزام بھی انہیں ہی دے ڈالا تھا کہ ان کے لاڈ پیار کی وجہ سے وہ ایسی ہے اور اسے دیکھ کر چھوٹے بھی بگڑ رہے ہیں، اس لیے ابو اس کے آنسو سے بس اندر ہی اندر تڑپے اور اوپر سے ظاہر نہیں کیا، اور سمجھاتے ہوئے بولے، بیٹا جب تم اپنے آپ کو بڑا کہہ رہی ہو تو پھر امی کا خیال کرو۔ امی کا خیال کیوں نہیں کرتی؟ تمہیں ان کا کہنا ماننا چاہیے۔ بہت غلط کیا آج تم نے۔ وہ مہمانوں کے سامنے کتنی شرمندہ ہوئی ہوگی۔ کون سے مہمان؟ میں نے کیا کیا؟ اسے واقعی خبر نہیں تھی۔ کیوں، تمہیں نہیں پتا آج گھر میں کون آیا تھا؟ نہیں، میں سو رہی تھی، وہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی۔ ہاں، تو جب نوشی نے تمہیں اٹھایا تو تم اٹھی کیوں نہیں؟ مجھے نہیں پتا، میری آنکھ نہیں کھلی۔ پھر امی نے تو مجھے گھسیٹ کر اٹھایا تو اس پر
مارا بھی؟ تو پھر وہ زیادہ رونے لگی۔ ارے ارے رو نہیں بیٹا، ابو اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولے، میں تمہاری امی کو سمجھاؤں گا، تمہیں مارے گی نہیں، میں بڑی ہوں، کالج میں پڑھتی ہوں۔ ہاں میری بیٹی کالج میں آ گئی ہے، ابو نے مسکرا کر کہا۔ تبھی امی آ گئی اور جل کر بولی، یہ کبھی نہیں سدھر سکتی، سمجھ جائے گی، وقت کے ساتھ سمجھ جائے گی۔ ابو نے کہا تو امی سر جھٹک کر بولی، ہاں پتہ نہیں کون سا وقت آئے گا۔ پھر زیادہ دن نہیں گزرے تھے، غزنی کی والدہ اور بھابھی پھر آ گئی۔ اس بار وہ برآمدے میں نوشی کے ساتھ بیٹھی اس کی گڑیا کا جہیز تیار کر رہی تھی۔ ساری چیزیں اس کے اطراف بکھری تھی اور وہ درمیان میں بیٹھی بڑے انہماک سے گڑیا کی شرارے پر گوٹا لگانے میں مصروف تھی۔ نوشی ٹوکا مارنے پر سر اونچا کر کے دونوں خواتین کو سلام کیا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ آئے اندر چلے۔ امی نے فوراً خواتین سے اندر چلنے پر اصرار کیا، لیکن وہ جیسے ان سے ملنے آئی تھی وہیں تخت پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، یہ آپ کی بیٹی ہے؟ جی۔ امی نے اسے گھورنا شروع کر دیا، لیکن وہ متوجہ نہیں ہوئی۔ ماشاء اللہ، کیا نام ہے؟ غزنی کی والدہ نے امی کو دیکھا تو وہ جو اسے گھور رہی تھی فوراً سنبھل کر بولی، نینی۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ بھابھی نے پوچھا۔ ابھی کالج میں داخلہ لیا ہے۔ اچھا ہاں، اچھا 4-6 مہینے پہلے غزنی بتایا تھا کہ شہاب صاحب کی بیٹی نے میٹرک پاس کر لیا ہے اور وہ تب سے کہہ رہا ہے کہ ہم مبارکباد دے آئے، اس بہانے آپ سے ملنا ملانا بھی ہو جائے گا۔ بھابھی نے یاد کرتے ہوئے کہا، ہاں عجیب بات ہے، ایک ہی محلے میں رہتے ہوئے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، اب تو ہو گئی نا ملاقات، آپ آئے گا؟ غزنی کی والدہ نے کہا تو امی اٹھتے ہوئے بولی، ضرور، آئے اندر چلے، یہی ٹھیک ہے۔ بیٹی تم کیا سی رہی ہو؟ وہ امی سے کہہ کر اس سے مخاطب ہوئی۔ جی۔ اس نے ادھر سر اونچا کیا، ادھر انگلی میں سوئی چبھ گئی۔ اوہ، ارے دیکھو خون نکل رہا ہے، بھابھی نے کہا تو اس نے جلدی میں گڑیا کے شرارے سے خون صاف کیا، جس پر نوشی چڑ گئی۔ یہ کیا کیا؟ میرا شرارہ خراب کر دیا، اپنے دوپٹے سے نہیں صاف کر سکتی تھی؟ چپ۔ اس نے آہستہ سے نوشی کو گھورکا۔ او نو نینی، اندر جاؤ۔ امی نے دیکھا خواتین تو جم کر بیٹھ گئی ہیں، اسے ہی اندر جانے کو کہا۔ وہ ایسے تو جانے والی نہیں تھی۔ نوشی سے خائف ہو کر کہ کہیں وہ مزید الٹا سیدھا نہ بک دے، فوراً اٹھ کر چلی گئی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری بچی ہے۔ غزنی کی والدہ اب باقاعدہ امی کے طرف متوجہ ہو کر بولی تو بھابھی نے ان کی بات مزید آگے بڑھائی، ہم اس کے لیے آئے ہیں۔ جی؟ امی واقعی حیران ہو گئی۔ غزنی سے اسی فرم میں کام کرتا ہے جہاں آپ کے شوہر ہیں، شاید کبھی ان کے منہ سے آپ نے غزنی کا نام سنا ہو۔ جی، گزشتہ بار ہی انہوں نے بتایا تھا کہ غزنی کی والدہ آنا چاہتی ہے، لیکن یہ تو میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ اس مقصد سے۔ امی ان کے مقصد سے اچنبھے میں گر گئی۔ نیک مقصد ہے، آپ بھائی صاحب سے مشورہ کر لیجئے، وہ غزنی کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ غزنی کی والدہ نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے، دیکھا نہیں ابھی گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ امی نے کہا تو غزنی کی والدہ اپنی بہو کو دیکھنے لگی کہ وہ کچھ کہے۔ آنٹی، آپ پہلے انکل سے بات کریں، دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں۔ بھابھی نے کہا تو امی فوراً بولی، ہاں ظاہر ہے، ان سے بات کرنے کے بعد بھی میں کچھ سوچ سکوں گی، اور آپ صرف اس لیے انکار مت کیجیے گا کہ بیٹی کم عمر ہے۔ شرعی حکم تو بیٹی کی جوان ہوتے ہی اس کی شادی کرنے کا ہے۔ غزنی کی والدہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کھڑی کیوں ہو گئی؟ بیٹھے، میں چائے پھر صحیح، اور صرف چائے ہی نہیں، ہم مٹھائی بھی کھائیں گے، بھابھی نے معنی خیز انداز میں کہا تو امی خاموش ہو کر رہ گئی اور ان کے جاتے ہی بڑے شدت سے ابو کا انتظار کرنے لگی، حالانکہ جانتی بھی تھی کہ وہ 6 بجے سے پہلے نہیں آئیں گے، پھر بھی بار بار گیٹ کی طرف دیکھ رہی
रही थी, तभी वो अंदर से चिल्लाती हुई आ गई, काशी, बॉल मिल गई, जल्दी से बैट ले आओ। बॉल मिल गई, कहाँ से मिली? काशी बॉल का सुनकर भागा आया। मैंने ढूंढ ली, पहली बारी मेरी। उसने बैटिंग लेने के लिए हाथ बढ़ाया उसने बैट लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन काशी फौरन पीछे हट गया। नहीं, फिर तुम मेरी बारी नहीं दोगी? क्यों नहीं दूंगी? पहले कभी ऐसा हुआ है? हाँ, तुम हमेशा अपनी बारी लेकर भाग जाती हो। कोई नहीं, झूठा इल्ज़ाम मत लगाओ। वो बच्चों की तरह काशी से लड़ रही थी, और अम्मी, जो उसके प्रपोज़ल को सोचते हुए उसे देखने लगी थी, अपने आप मुस्कुराने लगी, और जब अब्बू आए तो उन्हें भी उसी तरह हंस हंस कर बताने लगी। गज़नी की वालदा और भाभी आज फिर आई थी, अपनी नैनी का रिश्ता लेकर। रिश्ता? अब्बू ने हैरान होकर देखा। हाँ, बताए भला, इसकी उम्र है अभी शादी की? बच्चों की तरह तो खेलती और लड़ती झगड़ती है। जब वो लोग आए उस वक्त भी ये गुड़िया लेकर बैठी थी, फिर भी वो बात कर गए। किसके लिए मेरा मतलब है, लड़के के बारे में बताया, वही जो आपके साथ ऑफिस में काम करता है। गज़नी? गज़नी? अब्बू ने चौंक कर देखा, फिर कुछ देर सोचने के बाद कहने लगे, लड़का तो अच्छा है, 2 साल से मैंने उसे देख रखा है। माशाल्लाह बहुत मेहनती और ईमानदार है, बस उम्र में कुछ ज़्यादा है। अपनी नैनी कितने साल की होगी? 17वें में लगी है, और वो 26-27 का होगा। खैर, उम्र का फ़र्क कोई मायने नहीं रखता, अब्बू ने कहा तो अम्मी ताज्जुब से बोली, हाय, आप संजीदा हो रहे हैं? हाँ, क्यों, तुम्हें एतराज़ है क्या? अब्बू ने संजीदगी से पूछा। एतराज़ मुझे इस रिश्ते पर नहीं, बल्कि नैनी की शादी करने पर है। इतनी जल्दी तो मैं उसकी शादी करने के हक़ में नहीं हूँ। कद काठ में जितनी अपनी उम्र से बड़ी नज़र आती है, अक्ल में उतनी ही छोटी है। हम माँ बाप हैं जो उसके बचकाना हरकतों को बर्दाश्त करते हैं, और कोई नहीं कर सकता। अम्मी गलत नहीं कह रही थी, इसलिए अब्बू ने कोई बहस नहीं की और उस वक्त खामोश इख्तियार कर ली। लेकिन फिर मौका देखकर अम्मी को कायल करने बैठ गए। क्योंकि उन्हें गज़नी पसंद था, इसलिए वो ये भी भूल गए कि अब तक वो खुद ही अम्मी को टोकते रहे थे कि नैनी अभी बच्ची है, वक्त के साथ समझ आएगी। और दिलचस्प बात ये थी कि अब अम्मी ने उन्हें टोक रही थी। यूँ ही कितने दिन गुजर गए, और अभी दोनों किसी एक बात पर मुत्फिक नहीं हुए थे कि गज़नी की वालिदा फिर आ गई। क्या सोचा आपने? उन्होंने हाल अहवाल पूछकर फ़ौरन अपने मतलब की बात की। क्या सोची, अभी तो मेरी बेटी पढ़ रही है। घरदारी में तो मैंने उसे डाला ही नहीं। अम्मी ने अभी उज़र तराशने शुरू कर किए थे कि वो बोल पड़े, मैं हूँ ना, सब सिखा दूंगी, और अगर आगे पढ़ना चाहे तो इस पर हमें कोई एतराज़ नहीं। बस आप हाँ कर दें, मैं अपने शौहर की मर्ज़ी के बगैर तो कुछ नहीं कह सकती। अम्मी ने दामन बचाया तो वो पूछने लगी, भाई साहब क्या कहते हैं? उन्होंने अभी कुछ सोचा नहीं, मेरा मतलब किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे। ठीक है, मैं आज उनसे बात करके ही जाऊंगी। गज़नी की वालिदा शायद तय कर आई थी कि उन्हें हामी भरवा के ही उठेगी। गज़नी की वालिदा शायद तय कर आई थी कि आज हामी भरवा कर ही उठेगी, इसलिए वो अब्बू का इंतज़ार में आराम से बैठ गई। और अम्मी क्या करती, उन्हें जाने तो नहीं कह सकती थी। मजबूरन फिर कुछ देर उनके पास बैठी, फिर माज़रत करके किचन में चली गई। और जब तक खाना तैयार हुआ, अब्बू आ गए। वो पहले ही तकरीबन रज़ामंद थे। गज़नी की वालिदा के सामने ज़्यादा कुछ नहीं बोले, गज़नी की तारीफ़ करते रहे। फिर हामी भरने के साथ ये भी कह दिया कि मेरी बेटी अभी छोटी है, कोई काम वाम नहीं आता, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाएगी। गज़नी की वालिदा हामी भरवाकर खुश थी, और इस तमाम कार्रवाई के दौरान वो अंदर काशी और नौशी के साथ लूडो खेलते हुए बार बार कही जा रही थी, कौन है ये आंटी, हर दूसरे दिन चली आती हैं? हाँ, मुझे भी अच्छी नहीं लगती। नौशी ने बुरा सा मुंह बनाया। जाओ देखो गई कि नहीं, इतनी भूख लग रही है, जाएंगी तो खाना मिलेगा। वो लूडो से उकताकर लेटते हुए बोली, पहले ये गेम ख़त्म करो, मैं जीत रही हूँ। कोई नहीं, इसने लूडो खींचकर एक तरफ फेंक दिया। पागल,
काशी ज़ोर से चीखा, उठा के दो मेरी सारी गोटियाँ, खुद उठा लो मोटी भैंस, आइंदा हाथ मत लगाना मेरी लड्डू को। काशी उसकी नकल उतार कर बड़बड़ाता हुआ इधर उधर बिखरे गोटियाँ जमा करने लगा। तभी अम्मी आ गई। चलो बेटा खाना खा लो। वो आंटी चली गई? उसने फ़ौरन पूछा तो अम्मी टोकते टोकते रही। हाँ, क्यों आ जाती है रोज़ रोज़? उसने उठते हुए कहा। तुम्हारे लिए। अम्मी उसका रद्द-ए-अमल देखना चाहती थी, लेकिन वो सीधी सादी बात भी देर में समझती थी, जब ही ताज्जुब से बोली, मेरे लिए? हाँ, उन्हें तुम पसंद आ गई हो और वो अपने बेटे की शादी तुम्हारे साथ करना चाहती है। अम्मी को अचानक इस पर प्यार आ गया था। इसका चेहरा हाथों में लेकर बोली, अम्मी। हाँ बेटा, अब उन्हें कुछ मत कहना, तुम्हारी सास है वो, और ये बच्चों के खेल और बच्चों के साथ खेलना बंद करो। अम्मी ने फ़ौरन लेक्चर देना शुरू किया था। वो सादगी से पूछने लगी, फिर किसके साथ खेलूं? या अल्लाह! अम्मी झुंझला गई। कब अकल आएगी तुम्हें? चलो खाना खा लो। अब नाराज़ क्यों हो रही हैं? वो मिनमिनाई। कोई नाराज़ नहीं हो रही हूँ। अम्मी सर झटकती चली गई तो वो भूख के मारे उनके पीछे चली आई। फिर जुमा के दिन सादगी से तकरीब में गज़नी के वालिदा ने उसे मंगनी की अंगूठी पहनाई थी, और इस पल जहाँ उसके दिल पर ये नाम रकम हुआ, वहाँ आंखें में ख्वाब भी सजने लगे। सुनो, तुमने गज़नी को देखा है? कैसे हैं? रात में नौशी और काशी से बड़ी राजदारी से पूछ रही थी। बहुत अच्छे हैं, दोनों एक साथ बोले। मुझे नया बेल्ट लाकर देंगे और मुझे गुड़िया। क्यों? वो क्यों लाकर देंगे? खबरदार जो उनसे कोई चीज़ ली। उसने टोक कर डांटा। हमने थोड़ी कहा है, वो खुद ही कह रहे थे। कहते रहे तुम मना कर देना, बुरी बात। कहते रहे तुम मना कर देना, बुरी बात है ना? वो पहली बार उन्हें बहुत प्यार से समझा रही थी। किसी से कोई चीज़ नहीं लेते, वो हमारे भाईजान हैं। काशी ने फ़ौरन कहा। फिर भी उनसे कुछ नहीं लेना, वरना मैं तुम दोनों से कभी नहीं बोलूँगी। उसने कहा तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे, जैसे इसकी बात माननी चाहिए या नहीं। यूं ही कितने दिन गुजर गए। अम्मी अब हर बात में उसे टोकने के साथ साथ ये भी कहने लगी थी, ससुराल में तुम्हारी ये हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुछ तमीज़ सीखो। यहाँ तुम्हें खाने सोने के अलावा और कोई काम नहीं, और वहाँ उनके अलावा सारे काम करने होंगे। इसके साथ इसे किचन में के कामों में भी लगाने की कोशिश करती, लेकिन इस पर तो नींद सवार रहती या खेल का ध्यान होता। मज़ीद अब गज़नी के ख़्यालों में भी गुम रहने लगी। गो कि अब तक उनकी बस एक झलक ही दिखाई दे बल्कि जब अब तक उसकी एक झलक ही देख पाई, वो बस इस वक्त जब वो ड्राइंग रूम में तकरीबन दाखिल हो चुके थे और इधर कमरे से निकलते हुए उसने साइड से ज़रा सा देखा था। वाइट सफारी सूट में उसका दराज कद, और बस इसके बाद काशी और नौशी से ही तारीफ सुन रही थी। वो दोनों तो चंद दिनों में बस उनके ही गीत गाने लगे थे। उस वक्त वो सोकर उठी थी। आंगन में लगे वॉश बेसिन पर मुंह हाथ धोते हुए ख्याल आया, काशी नौशी नज़र नहीं आ रहे। उसके साथ ही उसका ध्यान अपनी अलमारी की तरफ गया तो फ़ौरन नल बंद करके अंदर आई, लेकिन वो मौजूद नहीं थे। फिर अम्मी के कमरे में झांका और उन्हें नमाज में मसरूफ़ देखकर वो कुछ अचंभे में घर के ड्राइंग रूम की तरफ आई तो अंदर से आती मर्दाना आवाज़ पर उसके कदम वहीं दरवाजे के करीब रुक गए। नैनी क्या कर रही है? पड़ी सो रही है, हर वक्त सोती रहती है। काशी के जवाब पर वो पेचो-ताप खाने लगी। तुम उठा दो ना। अल्लाह नहीं गज़नी भाई, इतनी ज़ोर से खींचकर मारती है, मोटी भैंस। नौशी गालबन कानों को हाथ लगा रही थी। उफ, ये गज़नी के सामने। इसका दिल चाह रहा था दोनों को घसीट कर लेकर आए और खूब मारे। और गज़नी वो कितनी दिलचस्पी से पूछ रहे थे, और क्या क्या करती है? खाना पकाती है? नहीं, उसे कुछ पकाना नहीं आता। कभी कभी जब दूध फट जाता है तो उसका खोया बनाती है, सारी पतीली जल जाती है। अच्छा, फिर अम्मी से डांट पड़ती है। और इधर गज़नी ने उसका मज़ीद कारनामे जानने को अभी
جاننے کو ابھی اسی قدر کہا تھا کہ اس کا ضبط جواب دے گیا۔ ساری مسلطیں بلائے طاق رکھ کر فوراً اندر داخل ہوئی۔ اور میں بتاتی ہوں۔ پھر غزنی کو دیکھتے ہوئی اچھل کر بولی، آپ وہی ہے نا جسے میں نے پتھر مارا تھا؟ تو آپ نے جان بوجھ کر مارا تھا؟ غزنی اٹھ کھڑے ہوئے تھے تو وہ سٹپٹا گئی۔ جی نہیں، وہ تو میں امرود کا نشانہ لے رہی تھی، جا لگا سیدھا دل پر۔ انہوں نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ سمجھی نہیں۔ جی نہیں، آپ کے ماتھے پر لگا؟ نہیں، دل پر۔ ماتھے پر؟ وہ جیسے ثابت کرنے پر تل گئی، دل پر۔ اس بار غزنی کا انداز ہی نہیں، لہجہ بھی بدل گیا۔ مزید آنکھیں جذبوں کی ترجمانی کرنے لگی تو وہ پھر اپنی بات دہرائے جا رہی تھی۔ ایک دم ہونٹ پر ہاتھ رکھ کر نظریں جھکا گئی۔ کہاں لگا؟ غزنی نے شریر مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ پتہ نہیں۔ وہ اب کہاں ٹھہر سکتی تھی، فوراً کمرے سے نکل آئی اور سامنے اسے امی کو آتے دیکھ کر گھبرا کر بولی، امی، وہ میں کاشی اور نوشی کو دیکھنے گئی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ… اچھا جاؤ، چائے کا پانی رکھو۔ امی نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی تو گہری سانس کھینچتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ وہ کالج سے نکلی تو گھر جانے کے جلدی سے سونے کے لیے ہوتی تھی۔ آخری پیریڈ میں ہی اسے جمائیاں آنے لگتی، آنکھیں الگ بوجھل ہو جاتی اور پھر پیریڈ آف ہوتے ہی وہ ایسے بھاگتی جیسے پرائمری کے بچے چھٹی ہونے سے خوشی ہو کر بھاگتے ہیں۔ کبھی نوٹس کے لیے یا کسی سہیلی سے بہت اصرار کرنے پر بھی 5 منٹ سے زیادہ نہیں رکتی۔ اس وقت بھی وہ اسے ایسے ہی بھاگتے اور بہت تیز قدموں سے اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک غزنی سامنے آئی۔ السلام علیکم، آپ؟ وہ کچھ بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کسے ڈھونڈ رہی ہیں؟ انہوں نے اس کی طرف اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھ کر پوچھا۔ کسی کو نہیں۔ پریشان کیوں ہو گئی؟ میں کوئی غیر تو نہیں ہوں؟ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے اپنائیت کا احساس دے کر کہا۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ وہ مزید گھبرا کر بولی۔ کیوں؟ وہ امی ناراض ہوں گی۔ نہیں ہوں گی، آؤ۔ انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا تو وہ جھجکتی ہوئی بیٹھ گئی۔ روزانہ اسی وقت کالج سے نکلتی ہو؟ انہوں نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جی، لیکن آپ روزانہ نہیں آئے گا۔ جی ہاں، لیکن آپ روزانہ نہیں آئیے گا، اس نے کہا تو وہ بے ساختہ مسکرائے۔ کیوں؟ اگر میری سہیلیوں نے دیکھ لیا تو وہ باتیں بنائیں گی۔ بنانے دو۔ نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس نے لمبی جمائی لے کر کہا تو وہ ایک نظر اس پر ڈال کر بولا، تمہیں نیند آ رہی ہے؟ وہ اصل میں مجھے دوپہر میں سونے کی عادت ہے۔ وہ دوسری جمائی بمشکل روک کر بولی۔ صرف دوپہر میں؟ میں نے تو سنا ہے تم سارا وقت سوتی رہتی ہو، انہوں نے کہا تو وہ ایک دم تیز ہو کر بولی۔ کاشی اور نوشی نے بتایا ہوگا نا، بہت بدتمیز ہے دونوں، اور چھوٹے بھی۔ اچھا، خیر یہ بتاؤ اور کیا کیا خوبیاں ہیں تم میں؟ انہی دونوں سے پوچھ لیجیے گا۔ وہ منہ پھلا کر بولی۔ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ وہ بے ساختہ مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا کر بولے تو وہ کتنی دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگی، میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی، مجھے میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ گھر کا سارا کام امی کرتی ہیں۔ میں اگر کچن میں چلی جاؤں گی تو برتن ٹوٹتے ہیں یا جلتے ہیں، اور کپڑے میں نے کبھی نہیں دھوئے، ماسی دھوتی ہے، اور صفائی وغیرہ بھی وہی کرتی ہے۔ مجھے صرف پڑھنے کا شوق ہے اور کھیلنے کا۔ اچھا، کون سا گیم کھیل لیتی ہو؟ ان کا خیال تھا وہ والی بال وغیرہ کہے گی، اور اس نے بتایا ایسے ہی انداز میں تھا جیسے نیشنل لیول پر کھیلی جانے والی کسی گیم کی چیمپئن ہو۔
गुड्डो और काशी की साइकिल चलाने में भी मुझे बहुत मज़ा आता है। आप अगर आपके घर में साइकिल है? हाँ, काशी के बराबर मेरा भतीजा है, उसकी साइकिल है, लेकिन वो तुम नहीं चलाओगी। उन्होंने एक पल में उसे खुशी देकर दूसरे पल छीन भी ली। क्यों? पूछे बगैर नहीं रह सकी और उन्होंने बस उसे देखने पर इत्तेफाक किया। फिर जब उसके घर के सामने गाड़ी रुकी तो उसे मतवज्जा करके बोली, सुनो, अब जाते ही सो मत जाना। नहीं, पहले तो मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद सोऊंगी। वो कहते हुए फौरन उतरकर गेट में दाखिल हुई। उनका रद्द-ए-अमल देखने की कोशिश ही नहीं की। वैसे उसे लगा था जैसे वो मुस्कुराए थे। फिर भी खाने के बाद उसने बहुत कोशिश की कि वो खुद को किसी काम में मसरूफ़ करे, क्योंकि उन्होंने सोने से मना किया था। लेकिन एक नींद उसके नहीं रोकती थी। हमेशा की तरह ऐसी मेहरबान होती कि फिर उसे कुछ होश नहीं होता। फिर ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि गज़नी के वालिदैन ने शादी करने पर इसरार शुरू कर दिया। गो कि अम्मी ने पहले ही उनसे तय कर लिया था 2 साल बाद ही उसकी शादी करेंगे, और उन्होंने ये बात मान भी ली थी। लेकिन अब उनका हज का फॉर्म आ गया था। वो चाहती थी कि इस फ़र्ज़ से सबकदोश होकर जाएं। अब यूँ अम्मी अब्बू को मजबूरन आमादा होना पड़ा। फिर शादी तो करनी ही थी, अभी करते या 2 साल बाद। बस फ़िक्र इस बात की थी कि उसे घरदारी में नहीं आती थी, और अम्मी बार बार गज़नी की वालिदा के सामने अपनी तशवीश का इजहार कर लिया, लेकिन उन्होंने कोई अहमियत नहीं दी। हर बार यही कहती, आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाएगी, आप फ़िक्र ना करें। और अम्मी फ़िक्र कैसे नहीं करती, जानती जो थी कि ससुराल कितना ही अच्छा हो, फिर भी लोग आने वाली लड़की से कुछ तवक्कुआत ज़रूर रखते हैं, और वो तो एकदम कोरी थी। 15 दिन बाद की तारीख तय हुई थी। इतने दिन में अम्मी ने उसे अपने साथ किचन में लगाए रखा, जिससे रोटी और दाल चावल बनाना सीख गई। और फिर बड़ी सादगी से पूछने लगी, क्या वहाँ सिर्फ दाल चावल खाने को मिलेगा और कुछ नहीं? नहीं, अम्मी ने बेसाख्ता हंसते हुए कहा। तो वो मुंह फुलाकर बोली, मैं नहीं खाऊंगी। क्यों? जब सब लोग खाएंगे तो तुम क्यों नहीं खाओगी? मुझे नहीं अच्छे लगते। मैं आपके पास आकर खाना खाऊंगी, मेरे लिए ज़रूर रखिएगा। सारा काशी नौशी को नहीं खिला देना। अच्छी बात है। अम्मी इस वक्त जितनी महसूस हुई, बाद में उसी हिसाब से उनको आंसू झलके। मेरे अल्लाह, मेरी बच्ची बहुत सादा, बहुत मासूम है। इसके साथ मामला रखने वालों को फराख दिल रखना, और इसकी कोताहियों को दरगुजर करे और इसको खुश रखे। इसकी कोताहियों को दरगुजर करे और इसको खुश रखे। और ऐसी ढेरों दुआओं के साथ मैं वो बाबुल के घर से रुखसत होकर गज़नी के संगत में नए सफ़र की हसीन तस्वीर लिए जिस आंगन में उतरी, वहाँ पहले मरहले पर उसे खूब बेजारी मिली थी। गज़नी के वहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम था, इसलिए उस घर में काफ़ी अफराद थे। गज़नी के चाचा चाची और उनके 4 औलादें, जिनमें एक की शादी हो चुकी थी, फिर दादी फिर भी थी, और गज़नी कुल 5 बहन भाई थे। दोनों बहनों अपने घरों की हो चुकी थी, जबकि बड़े भाई अपनी बीवी और दोनों बच्चों के समेत इस घर में रहते थे, और एक भाई गज़नी से छोटा था, जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। बहरहाल तमाम अफराद से फ़र्दन मुतारुफ़ करने के बाद गज़नी की बड़ी बहन उसे हुजले उरूसी में छोड़ने आई तो खासी तंकीदी नज़रों से उसका जायज़ा लेकर बोली, कोई इतनी हसीन तो नहीं हो। पता नहीं गज़नी किस बात पर मड़मिटा। ये क्या कह रही है? इसका नन्हा सा दिल सहम गया। अलमारी में कपड़े लटके हैं, निकाल लेना, और जेवर उतारना तो लॉकर में संभाल कर रखना। कोई चीज़ इधर उधर हो गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वो खास से रूठेपन से तनफन करती चली गई तो उसने डरते डरते ज़रा सी आंखें खोली और कमरा खाली देखकर फ़ौरन सीधी हुई। या अल्लाह कर गई, या अल्लाह कमर अकड़ गई। अब पता नहीं गज़नी कब आएगा। जब भी आए मुझसे तो नहीं बैठा जा रहा। वो बड़बड़ाते हुए लेटी थी कि जमाई आने लगी। ज़रा देर को आंखें बंद करते फिर घबरा कर खोली। मैं सो तो नहीं रही। वो खुद को
باور کرا رہی تھی۔ جب غزنی آئے تو انہیں خاصا جھٹکا لگا۔ کچھ دیر خاموشی سے اسے بے خبر سوتے دیکھ رہے تھے، پھر اٹھانے کے ارادے سے آگے بڑھے، لیکن نوشی کی بات یاد آئی۔ اتنی زور سے کھینچ کر مارتی ہے؟ اوہ گاڈ! انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، پھر گلاس میں پانی بھر کر پورا اس پر الٹ دیا۔ نوشی کی بچی! وہ ہڑبڑا کر اٹھتے ہی اپنے تئیں نوشی پر جھٹکی تھی کہ دوسرے پل مضبوط بازو کے حصار میں مچل کر رہ گئی۔ سونے کو کس نے کہا؟ غزنی اس کے ٹھوڑی چھو کر کہا تو وہ جوان غزنی اس کی ٹھوڑی چھو کر کہا تو جو ان کے بازو میں پگھلی جا رہی تھی، بہت دھیرے سے بولی، میں تو سو نہیں رہی تھی۔ پھر ایسے ہی بس آپ نے پانی کیوں ڈالا؟ اسے ایک دم اپنی گیلی قمیضوں سے الجھن محسوس ہوئی۔ روٹھے لہجے میں، کیا کرتا؟ ہاتھ لگاتا تو تم مجھ کھینچ کر مارتی۔ انہوں نے مسکراہٹ دبا کر کہا تو وہ فوراً بولی، جی نہیں، میں اتنی بدتمیز نہیں ہوں۔ اچھا، غصہ نہیں؟ نئے سفر کے آغاز پر لڑتے نہیں؟ ہلکا مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو اپنی محبت کا یقین دلاتے ایسے دن کا شوق جسارت پر وہ بری طرح لجا کر ان کے سینے میں چھپنے لگی۔ غزنی کے گھر میں سب لوگ بہت اچھے تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے اور محبت کرنے والے۔ غزنی نے اول شب سے سمجھا دیا تھا کہ اسے سب کے ساتھ مل کر رہنا ہے۔ اگر اسے کسی کی بات بری لگی تو وہ گھر میں بدمزگی پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ البتہ ان سے کہہ سکتی ہے،